امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا جس میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملہ اصفہان کے صنعتی علاقے میں کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کی گئی ظالمانہ جنگ کے 15 دن گزر چکے ہیں۔ دشمن کے حملوں کے باوجود ملک معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ حملوں کے باوجود حکومتی اہلکاروں کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمارا ملک تباہ کیا، ہم مل کر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ چاہے آگ برسانی پڑ جائے آبنائے ہرمز کو کھلوا کر ہی دم لیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے لکھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ اس اہم آبی گزرگاہ پر جنگی بحری جہاز جلد بھیجیں گے تاکہ ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بہت سے ممالک اس اہم آبی گزرگاہ کو کھلا اور محفوظ رکھنے کے لیے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ اس دوران امریکہ تمہاری بمباری جاری رکھے گا اور ایرانی کشتیوں اور بحری جہازوں کو پانی سے باہر نکال پھینکے گا۔ آبنائے ہرمز کھلی ہے مگر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پاسداران انقلاب کے بحریہ کمانڈر علی رضا تنگسیری کا کہنا ہے کہ ایران نے ابھی تک آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا۔ اہم آبی گزرگاہ صرف کنٹرول میں ہے۔ امریکہ ایرانی جہازوں کو تباہ کرنے اور تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے بارے میں جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ امریکہ نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہمارے جہاز تباہ کر دیے ہیں اور تیل بردار جہازوں کو تحفظ فراہم کیا، اور اب وہ دوسروں سے مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مختلف آپشن پر بات کر رہے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کے ترجمان نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ جیسا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ خطے میں بحری جہازوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہم اس وقت اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مختلف آپشنز پر بات کر رہے ہیں۔ توانائی کی تنصیبات پر بھی کسی حملے کا جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خارق جزیرے پر امریکی حملے کے بعد دو ٹوک اعلان، کہا کہ ایران توانائی کی تنصیبات پر کسی بھی حملے کا جواب خطے میں امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنا کر دے گا۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ توانائی کی تنصیبات پر کسی بھی حملے کا جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خارق جزیرے پر امریکی حملے کے بعد دو ٹوک اعلان، کہا کہ ایران توانائی کی تنصیبات پر کسی بھی حملے کا جواب خطے میں امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنا کر دے گا۔ اگر ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ہماری افواج خطے میں امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنائے گی۔ ایران ان کمپنیوں کو بھی نشانہ بنائے گا جن میں امریکہ شراکت دار ہے۔ عباس عراقچی نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم یقینی طور پر ان حملوں کا جواب دیں گے، لیکن احتیاط سے کام لیتے ہوئے گنجان آباد علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ امریکی اڈے مشرق وسطی کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے خلیجی ممالک میں امریکہ کی فوجی موجودگی پر تنقید کا اظہار کیا ہے۔ اس جنگ میں ایک بات بالکل واضح کر دی کہ ہماری خطے میں اسرائیلی اڈے کسی کو تحفظ فراہم نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک خطرہ ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں یہ بھی کہا کہ امریکہ سب کو اسرائیل کے قربان کر دیتا ہے اور وہ اسرائیل کے سوا کسی کا پرواہ بھی نہیں کرتا۔ ناظرین کو آگاہ کریں، امریکی اڈے مشرق وسطی کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے خلیجی ممالک میں امریکہ کی فوجی موجودگی پر ایک بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ہمارے خطے میں امریکی اڈے کسی کو تحفظ فراہم نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک خطرہ ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ بیان دیا اور کہا کہ امریکہ سب کو اسرائیل کے لیے قربان کر دیتا ہے اور وہ اسرائیل کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو بھی امریکہ کے لباس میں ملبوس ہے وہ دراصل بالکل ننگا ہے۔
ناظرین کو آگاہ کرے، ایرانی جزیروں پر حملے کے بعد امریکی ٹھکانوں کو جائز اہداف سمجھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا اعلان، کہا کہ اپنی قومی خود مختاری اور سرزمین کا دفاع قانونی حق سمجھتے ہیں۔ یو اے ای میں امریکی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا قانونی حق ہے۔ ان شپنگ پورٹس اور ڈاکس کو نشانہ بنانے کا حق رکھتے ہیں جہاں امریکی میزائل موجود ہیں۔ ایرانی جزیروں پر حملے کے بعد امریکی ٹھکانوں کو جائز اہداف سمجھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا اعلان، کہا کہ اپنی قومی خود مختاری اور سرزمین کا دفاع قانونی حق سمجھتے ہیں۔ یو اے ای امریکی فوجوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا حق رکھتا ہے۔ ان شپنگ پورٹس اور ڈاکس کو نشانہ بنانے کا حق رکھتے ہیں جہاں امریکی میزائل موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے خلیجی ملکوں پر حملوں کو ایران کا اخلاق دیوالیہ پن قرار دے دیا۔ صدر شیخ محمد بن زائد کے مشیر انور قرقاش نے ایک بیان میں کہا کہ خلیجی ملکوں پر میزائلوں اور ڈرون کے حملے کی ایران کی عسکری کمزوری کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کی نااہلیت اور خلیجی ملکوں کو نشانہ بنانے کی ایرانی حکمت عملی اس کی عسکری کمزوری، اخلاقی دیوالیہ پن اور سیاسی تنہائی کو ظاہر کر رہی ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، متحدہ عرب امارات نے خلیجی ملکوں پر حملوں کو ایران کا اخلاقی دیوالیہ پن قرار دے دیا۔ صدر شیخ محمد بن زائد کے مشیر انور قرقاش نے ایک بیان میں کہا کہ خلیجی ملکوں پر میزائلوں اور ڈرون کے حملے ایران کی عسکری کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کی نااہلیت اور خلیجی ملکوں کو نشانہ بنانے کی ایرانی حکمت عملی اس کی عسکری کمزوری، اخلاقی دیوالیہ پن اور سیاسی تنہائی کو ظاہر کر رہی ہے۔ ایران حملے روک کر بات چیت کرنے کی کوششوں کی طرف آئے۔ کویت کے احمد الجابر کے ایئر بیس پر ڈرون حملے میں 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ناظرین کو آگاہ کریں، بتائیں کہ کویت کے احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملے میں 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ وزارت دفاع کے مطابق اس کے فضائی دفاعی نظام نے 7 ڈرونز کا سراغ لگا لیا، جن میں سے 2 نے احمد الجابر ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں بیس کے اطراف نقصان ہوا۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ 3 ڈرونز کو مار گرایا گیا، جبکہ باقی 2 خطرے کے علاقے سے باہر گئے ہیں۔ یو اے ای کی فجیرہ پورٹ پر ڈرون حملے کے بعد آئل لوڈنگ آپریشنز معطل کرنا پڑ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یو اے ای کی فجیرہ پورٹ پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ ڈرون انٹرسیپٹ کرنے کے دوران ملبہ گرنے کے بعد یہ آگ لگی ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ یو اے ای وزارت دفاع نے یہ دعویٰ کیا کہ 9 بیلسٹک میزائل اور 30 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ میزائل اور ڈرون ایران سے داغے گئے ہیں۔ یو اے ای نے جنگ کے آغاز سے اب تک 294 بیلسٹک میزائل روکنے کا بھی دعویٰ کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یو اے ای نے 15 کروز میزائل بھی تباہ کیے اور اب تک 1600 ڈرونز بھی مار گرائے ہیں۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملہ۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق حملے کے نتیجے میں 5 امریکی ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ 5 طیاروں کو ایرانی میزائل سے نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اخبار کے مطابق اب تک امریکہ کے 7 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ ناظرین کو بتائیں کہ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملہ۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق حملے کے نتیجے میں 5 امریکی ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ 5 طیاروں کو ایرانی میزائلوں سے نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اخبار کے مطابق اب تک امریکہ کے 7 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق میزائل سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں ہیلی کاپٹر پر لگا۔ حملے کا ممکنہ ہدف سفارت خانے کے اندر موجود ایئر ڈیفنس سسٹم کا اسٹیشن تھا۔ بغداد میں عراقی سیکیورٹی سروسز نے حملے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ ناظرین کو بتائیں کہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق میزائل سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں ہیلی کاپٹر پر لگا۔ حملے کا ممکنہ ہدف سفارت خانے کے اندر موجود ایئر ڈیفنس سسٹم کا اسٹیشن تھا۔ بغداد میں عراقی سیکیورٹی سروسز نے حملے کی تصدیق کی۔ حملے کے بعد شہر کے حساس علاقے گرین زون کو سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لے لیا۔ عراق میں مزاحمتی گروپ نے 24 گھنٹوں کے دوران امریکی اڈوں پر 8 حملے کیے ہیں۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران اور خطے میں حملوں کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران میں حملوں کے بعد اب تک 1450 افراد شہید ہوئے ہیں۔ لبنان میں 773 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ متحدہ عرب امارات میں حملوں کے نتیجے میں 6 افراد، بحرین میں 2، سعودی عرب میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران کویت میں 6 افراد جان سے گئے ہیں۔ عمان میں حملوں کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی فوج کے 11 اہلکار بھی جھڑپوں میں ہلاک ہوئے۔ عراق میں جاری کشیدگی کے دوران 26 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں اور خطے میں حملوں کے بعد تعداد بڑھ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران میں حملوں کے بعد اب تک 1450 افراد شہید ہوئے ہیں۔ لبنان میں 773 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ متحدہ عرب امارات میں حملوں کے نتیجے میں 6 افراد، بحرین میں 2، سعودی عرب میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران کویت میں 6 افراد جان سے گئے۔ عمان میں حملوں کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی فوج کے 11 اہلکار بھی جھڑپوں میں ہلاک ہوئے۔ عراق میں جاری کشیدگی کے دوران 26 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران اور خطے میں حملوں کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایران ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنانا بند کر دے۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ ایران کو جوہریت کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ ایران بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہر ممکن طریقے سے جوہریت کا جواب دے سکتا ہے۔ حماس نے کہا کہ ایرانی بھائی پڑوسی ممالک کو نشانہ بنانے سے گریز کریں۔ خطے کی تمام ممالک جوہریت کو روکنے میں کردار ادا کریں۔ خطے کے ممالک باہمی بھائی چارے کے رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے تعاون کریں۔ ایران ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنانا بند کر دے۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ ایران کو جوہریت کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہر ممکن طریقے سے جوہریت کا جواب دے سکتا ہے۔ حماس نے کہا کہ ایران بھائی پڑوسی ممالک کو نشانہ بنانے سے گریز کرے۔ خطے کے تمام ممالک جوہریت کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خطے کے ممالک باہمی بھائی چارے کے رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے بھی تعاون کریں۔ ایران ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنانا بند کر دے۔ امریکہ کے سب سے بڑے ایئر کرافٹ کیئر ابراہم لنکن کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکہ سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے سب سے بڑے ایئر کرافٹ کیئر ابراہم لنکن کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا، بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارجی نے کہا ہے کہ مسلم ممالک عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے متحد ہو جائیں، مسلم ممالک اور امریکی کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک امریکہ کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں۔ امریکہ اپنی کمزور فوج کا دفاع مسلم ممالک اور خطے کی سلامتی یقینی نہیں بنا سکے گا۔ امریکہ کے سب سے بڑے ایئر کرافٹ ابراہم لنکن کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے بیان بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ایران کو جوہریت کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہر ممکن طریقے سے جوہریت کا جواب دے سکتا ہے۔